ویلکم ٹو آور شو ناظرین آج کا ہمارا پروگرام جناب کلائمیٹ شہباز بھٹی سے متعلق ہے۔ آپ کی پیدائش 9 سپٹمبر 1968 لاہور میں ہوئی۔ آپ ایک پاکستانی مسیحی سیاستدان تھے اور اقلیتی امور کے پہلے مسیحی وفاقی وزیر منتخب ہوئے۔ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور آپ 2 نومبر 2008 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کابینہ کے واحد مسیحی رکن بنے۔ اس دوران گاہے بگاہے آپ کو قتل کی دھمکیاں ملتی رہیں، دشمن موقع کی تلاش میں رہے اور بالآخر مارچ 2011 کو جناب شہباز بھٹی صاحب کو ان کی والدہ کے گھر کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ مارچ 2016 میں اسلام آباد راولپنڈی کے کیتھولک چرچ نے آپ کو سرونٹ آف گاڈ کا یعنی خدا کے خادم کا اعزازی خطاب دیا۔ 1985 میں شہباز بھٹی شہید نے کرسچن لیبر فرنٹ کی بنیاد رکھی۔ اس وقت آپ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ 2002 میں آپ نے اے پی ایم میں آل پاکستان مینورٹی الائنس کی بنیاد رکھی اور ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابات جیتنے کے بعد آپ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کی جو کیبنٹ ہے اس میں شامل ہوئے اور آپ اس طرح اقلیتی امور کے پہلے وفاقی وزیر بھی منتخب ہو گئے۔ وفاقی وزیر بننے کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے یہ عہدہ مظلوموں، پسے ہوئے اور پسماندہ لوگوں کی خاطر قبول کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اپنی زندگی انسانی مساوات، سماجی انصاف اور آزادی کی جدوجہد کے لیے اور مذہبی اقلیتوں کو بلند اور بااختیار بنانے کے لیے وقف کر دی ہے۔ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ نے اتنی کامیابیاں کیسی حاصل کیں؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب اکمل بھٹی صاحب کو، جو پیشے کے اعتبار سے ایک کامیاب وکیل ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ شہباز بھٹی صاحب کے متعلق ان سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکے گا، تو ہم آپ کو جناب ویلکم کرتے ہیں آج کے اپنے پروگرام میں۔ جی تھینک یو سو مچ سہیل بھائی، آپ کا، آپ کے ٹی وی چینل کا اور آپ کے پروگرام کا اور ساری ٹیم کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تو ہم سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ شہباز بھٹی صاحب کی ابتدائی زندگی، کیونکہ آپ بہت قریب رہے ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا بتائیں کہ ان کی ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ جی شہباز بھٹی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور وہ میری دھرتی کے لیے، خوشپور کی دھرتی کے لیے ایک بلیسنگ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ان کی جو لیڈرشپ کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ اسکول لائف سے ہی شروع ہو گئی، اور وہ سینٹ تھامس ہائی اسکول میں میٹرک تک پڑھے، اور وہاں سے ہی ان کی وہ نہ صرف بہت اچھے ڈبیٹر تھے، بڑے اچھے مقرر تھے، اور وہاں سے ہی انہوں نے جب 1985 کا دور تھا تو یہ وہ دور ہے جب جو لیجسلیشن میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ اسلامائزیشن اس طرح کے قوانین متعارف کروائے جا رہے تھے، تو یہ ضیاء الحق کا دور تھا۔ تو پھر وہاں پہ شہباز بھٹی تب بھی ان ایشوز پہ ہمیشہ بات کرتے تھے، اور پھر جب وہ کالج میں گئے تو پھر انہوں نے کرسچن لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، خصوصاً پاکستان میں مسیحیوں کی، تو وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر وہ جہاں اپنے گاؤں سے اٹھ کے باہر لوگوں کی مدد کے لیے نکلتے تھے، اور لوگ ہمیں بھی ایز اے نوجوان وہ موبلائز کرتے تھے۔ تو شروع دن سے ہی ان کی اس طرف بہت توجہ تھی کہ میں نے اپنی قوم کو مشکلات سے نکالنا ہے، ان کو جسٹس لے کے دینا ہے، ان کو یہ جو مسائل ہیں ان سے ان کو نکال کے تو ہم نے ان کو ایک باوقار جو مستقبل ہے وہ دینا ہے۔ تو آپ ہمیں ذرا یہ تھوڑا بتائیے کہ انہوں نے اپنی باقاعدہ جو سیاسی زندگی کا آغاز وہ کیسے کیا؟ جی بالکل، شہباز بھٹی صاحب نے پریکٹیکلی جو پالیٹکس میں، وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کالج لائف سے وہ کالج کی پالیٹکس میں کافی ایکٹیو تھے، اور پھر انہوں نے کرسچن لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھ دی، اور یہ نوجوانوں کا ایسا گروہ تھا جو ایک پولیٹیکلی موبلائز تھا، جو لوگوں میں ایک
پولیٹیکلی ریولیوشن لے کے آنا چاہتے تھے اور وہ ہم چاہتے تھے وہ قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھے. تو تب ہی وہ مطلب انہوں نے جلسے کرنے جلوس کرنے شروع کر دیے, جو ایشوز پہ وہ کھل کے بات کرتے تھے, پریس کانفرنسز کرتے تھے, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس وقت کی جو حکمران تھے ان لوگوں سے ملتے اور ان کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتے. تو تب سے ہی انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل اسٹرگل کا آغاز کیا. اور جو تب کے دور میں جب ہم وہ بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے تو وہ اپنے نوجوان جو ہم جیسے نوجوان تھے اس وقت ان کے ساتھ کرسچن لبریشن فرنٹ میں, وہ ان کو بلدیاتی الیکشن لڑنے کی ترغیب دیتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ سٹینڈ لیں. اور ہمارے گاؤں میں بھی انہوں نے تجربہ کیا, اور جو وارڈ سسٹم تھا وہاں پہ انہوں نے اپنے جو کرسچن لبریشن فرنٹ کے لوگ ان کو وہاں پہ وارڈز میں جتوایا. اور اسی طرح ضلع کونسل کی اور پھر تحصیل کونسل کی اس طرح سیٹوں پہ انہوں نے شروع دن سے ہی اپنے لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ لوگ جائیں. اور یہی ان کا آغاز تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان فورمز پہ, جو پولیٹیکل فورمز سے وہاں پہ لے کے آنا چاہتے تھے. تو یہ ان کا کردار تھا کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں میں لیڈرشپ ان کی ٹریننگ دے کے اور ان کو وہاں پہ پہنچاتے تھے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کریں. جی اکمل صاحب, آپ ہمیں ان کی جو آپ سمجھتے جو جن ناظرین کو ہمارے نہیں پتا تو آپ ہمیں ان کے لیے بتائیے کہ ان کی شہباز بھٹی شہید صاحب کی کون کون سی کامیابی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں انہوں نے ان شعبوں میں کامیابی حاصل کر لی تھی کمیونٹی کے لیے جی جو کاوش کر رہے تھے؟ جی, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بکھری ہوئی قوم کو متحد کرنے کے لیے جو ان کی توانائیاں تھیں, جو ان کا کردار تھا, جنہوں نے ایک ملک گیر جماعت کی بنیاد رکھی, تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا, ان کو اکٹھا کیا اور ایک پلیٹ فارم دیا. پھر لوگوں کو انہوں نے بات کرنے کا سلیقہ دیا کہ آپ بات کریں, چپ کر کے نہ بیٹھیں, اپنے حقوق کے لیے بولیں. یہ ان کی اچیومنٹ تھی. پھر انہوں نے جو ہماری بین الکلیسیائی اور بین المذہب ہمانگی کے لیے کرا, انہوں نے تمام کلیسیاؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. یہ ان کی بڑی اچیومنٹ تھی. پھر انہوں نے نہ صرف ایک پہلی جماعت تھی آل پاکستان مائنورٹیز الائنس, جنہوں نے ایک بڑی پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل الائنس کیا اور ان کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اپنے نمائندگان کو پارلیمنٹ میں بھی پہنچایا. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. پھر تمام اقلیتوں کو انہوں نے جب انہوں نے آغاز کیا تو وہ کرسچن کے حقوق کے لیے کرسچن لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے کام کرتے تھے. پھر لیکن انہوں نے باقی اقلیتوں کو بھی شامل کیا اور آل پاکستان مائنورٹیز الائنس میں بھائی, ہندو, سکھ کمیونٹی, کیلاشی, ان سب کو ایک پلیٹ فارم دیا. تو یہ بھی ان کی اچیومنٹ تھی. اس کے حوالے سے انہیں بہت سارے مطلب ایوارڈ بھی ملے. ہلسنکی میں جو فن لینڈ کا ہے ملک, وہاں سے انہیں ریلیجیس فریڈم کے لیے ایک ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. اور پھر انہوں نے نہ صرف وہاں پہ پھر ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا کی جدوجہد کو انہوں نے پڑھا, وہاں گئے اور جو نوبل انعام یافتہ بشپ ڈیزمنڈ ٹوٹو تھے وہاں بھی ان سے ملے, ان سے گائیڈنس بھی لی, انہوں نے بھی ان کو اپریسیشن کیا. تو ان کے لیے بہت بے شمار ان کی کاوشیں ہیں جو انہوں نے کی. پھر 11 اگست کو انہوں نے ایک کانسیپٹ کو زندہ کیا کہ یہ پاکستان قائد اعظم کا لبرل اور سیکولر پاکستان ہے, پاکستان کو تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی. تو اس کو انہوں نے سب سے پہلے 11 اگست 1995 کو اسلام آباد میں خیبر پلازا سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ایک ریلی کا آغاز کیا, جنہوں نے وہاں نعرہ لگایا کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہوگا, جہاں پہ ان پہ مقدمات بھی قائم کیے, 16 MP کے تحت ان پہ FIR بھی درج کی. تو یہ بہت سارے کام ہیں جو شہباز بھٹی صاحب نے اپنی زندگی میں کیے اور آخر تک وہ جان کرنی تک بھی. خصوصاً خاص طور پہ میں یہ ضروری ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سینسٹیو ریلیجیس لا ہے ان کا جو مس یوز ہوتا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کافی موبلائز کیا اور اس کو ملکی سطح پہ لوگوں کو نہ صرف مسلم جو لبرل لوگ ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, ان کو بھی انہوں نے قائل کیا کہ جو ہمارا استحصال ہوتا ہے مذہبی قوانین کے آڑ میں اس کو روکا جائے. آج جبکہ شہباز بھٹی صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, ان جیسے لیڈر بھی فی الحال نظر نہیں آتے, تو یہ جو ان کی ذمہ داریاں تھیں, جو ان کا جو ویژن تھا, تو ان کو اب کون آگے لے کے چلے گا, یا کوئی آگے لے کے چل رہا ہے, یا ان کی جماعت آگے کیا کردار ادا کر رہی ہے, کیا اس کا کس طرح دیکھتے ہیں اس؟ جی بالکل, ایک 2 مارچ 2011 کو شہباز بھٹی صاحب کی جو شہادت ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا, نہ صرف پاکستان کی تمام محب وطن پاکستانیوں کے لیے, اقلیتوں کے لیے, مسیحیوں کے لیے اور ہم سب کے لیے جو ان کے ساتھی تھے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا, لیکن اس کے بعد جو ہم کوشش کر رہے ہیں مائنورٹیز الائنس پاکستان کہ ان کے جو لیگسی ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے. اور یہ ہم چونکہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, فرض سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ بالکل لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں
بہت کم لوگ ہیں جو قوم کے لیے درد رکھتے ہیں اور اپنی جان دینے تک وفادار رہتے ہیں. تو شہباز بھٹی ایک ایسے شخص کا نام تھا. تو ان کی لیگسی کو لے کے آگے بڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح ان کی جو فکر ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کے جو کام تھے، ان کو آگے بڑھایا جائے. اب مائنارٹیز الائنس پاکستان ہم نے مسلسل ریلیز کی ہیں. 11 اگست کو 3 سال پچھلی دفعہ ہم پہ اسلام آباد میں لاٹھی چارج بھی ہوا، یہی آواز اٹھانے کے لیے کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے مذہب کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن نہ ہو. ہم ملک کے صدر بن سکیں، ہم ملک کے وزیر اعظم بن سکیں، بحیثیت وکیل میں وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہو سکوں، اور باقی بھی جو ہماری جو کم سن بچیاں ہیں ان کی جو کم سنی کی شادیاں ہیں جبری، جو فورس کنورشن ہے اس کے حوالے سے، جو ہمارے الیکٹورل ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے، جو قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کی بات کرتے ہیں، وہ 5% ایجوکیشنل کوٹا کے حصول کے لیے 5% جاب کوٹا جو شہباز بھٹی صاحب نے لیا تھا، اس کی ٹرو امپلیمنٹیشن کے لیے مائنارٹیز الائنس پاکستان بالکل اسی طرح پیش رفت کر رہی ہے، اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں پورا امید ہوں کہ ہم شہباز بھٹی بن تو نہیں سکتے، لیکن ان کا جو خلا ہے اس کو پر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کی جماعت جو ہے موجودہ، تو آپ ان کے جو اقلیتوں کے جو ہمارے مسائل ہیں تو ان کو سلجھانے میں اب کیا کردار ادا کر رہے ہیں کرنٹلی؟ جی، سب سے پہلے تو جیسے ایز اے پریشر گروپ ہم سب سے پہلے تو ہم ایڈوکیسی اور لابنگ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اب جو موجودہ الیکٹورل سسٹم ہے اس پہ ہم ضرور اس کو فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈوئل ووٹ دیا جائے. اور یہ شہباز بھٹی صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ہی ان سے یہ مطالبہ منوایا تھا کہ ہم مین سٹریم پاور میں اگر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جو انتخابی اسٹرینتھ ہے اس کو ہم نے انہینس کرنا ہے، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اب دیکھیے، اب حکومت سازی ہو رہی ہے تو جن کے پاس چند نشستیں ہیں 2 یا 3، ان کی بھی کافی پذیرائی ہو رہی ہے، لوگ ان کو پوچھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا. ہم جو مائنارٹیز ہیں، ہم وہ جو خیراتی سیٹیں ہیں، وہ جو لوگ ہمارے آتے ہیں وہ اپنی پارٹی پالیسیز کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح لیجسلیشن نہیں ہو سکی جس طرح محترم شہید شہباز بھٹی صاحب نے کروائی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈوکیسی اور لابنگ کرتے ہیں، ہم روڈ کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کو، کیونکہ فی الحال ہماری جماعت میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اس لیے وہ پلیٹ فارم تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ووٹ کی طاقت سے، جس طرح بھی الیکشن ہوئے، ہم نے اپنے حلقوں میں جو امیدوار تھے ان سے یہ وعدے لیے کہ جب آپ اسمبلیوں میں جائیں گے تو یہ ہمارے اقلیتوں کے مسائل ہیں، ان پہ آپ لیجسلیشن کروائیں گے، ان پہ آپ پالیسی کریں گے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت بنتی ہے تو پھر ہم اپنا کردار ادا کریں گے، ہم اپنے نمائندگان کے پاس جائیں گے جن کو ہم نے ووٹ کاسٹ کیا، ان کو مجبور کریں گے. ہم تمام ملک کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز، ان کے سربراہوں کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ ہم پاکستانی جو ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، ہمارا ایک اقلیتوں کا کردار ہے، نہ صرف تعمیر پاکستان سے بلکہ قیام پاکستان تک ہمارا رول رہا ہے. تو آپ ہمیں اپرچونٹیز دیں، ہمارے مسائل کو ایڈریس کریں تاکہ ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. آج کل جو ہمارے جو گرجا گھروں پہ جو حملے ہو رہے ہیں، گھروں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، فورس میرج، فورس کنورژن جو ہے، جو آپ کی جماعت ہے جو اس وقت وہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو جس طرح ابھی ریسنٹلی 16 اگست کو جو سانحہ جڑا والا ریسنٹلی جہاں پہ ہمارے چرچز کو، ہزاروں بائبل مقدس کے نسخہ جات کو جلایا گیا، لوگوں کو بے گھر کیا گیا، تو اس میں سب سے پہلی جو مائنارٹیز الائنس پاکستان کی توجہ تھی وہ انصاف کے لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ سے یہ کیس اس طرح اس کو کیا جائے، ہینڈل کیا جائے کہ جو بھی لوگ جو انتشار پسندی کا شکار ہو کر چند لوگوں کے ورگلانے سے ہمارے جو گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، گرجا گھروں کو جلاتے ہیں، ان کو حکومت سزا دے. اور اگر وہ سزا دے گی تو پھر مجھے امید ہے کہ کوئی بھی ایسا کر نہیں سکے گا. تو آج تک کسی کیس میں سزا ہوئی بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. میں نے خود جا کے جو کیسز ہم لڑ سکتے تھے وہ لڑے ہیں. جن لوگوں کے مقدمات درج نہیں ہوئے تھے وہاں پہ سیشن کورٹ جڑا والا میں نے خود پٹیشنز بھی دائر کی ہیں. ابھی جو پوسٹ ریسٹ بیل تھی، کئی مین ملزمان، جن میں سے ایک ملزم آپ نے دیکھا ہوگا جس نے اناؤنسمنٹ کی تھی، انسٹیگیشن سپیچ کی، اس کی بیل میں نے کینسل کروائی تھی. اور پھر آپ نے اور بہت سارے، جس طرح پاسٹر وکی کیس ہے
ہے وہاں پہ میں نے اپنا کردار ادا کیا. بہت سارے ایسے کم سن بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہیں, وہ میں بالکل ان کو فری لیگل اسسٹ مائنورٹیز الائنس پاکستان کے پلیٹ فارم سے, ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو ان کیسوں کو دیکھتی ہے. پھر ہم لوگوں کو, اپنے لوگوں کو بھی موبلائز کرتے ہیں. پھر ہم جو ہمارے مذہبی علماء ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن کرتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو حرکات ہیں, دیکھیں ملک میں قانون موجود ہے اور قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں, یہ خود اللیگیلٹی ہے. اور اس کے لیے ہم پولیس, اگر کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ پولیس کا جھکاؤ ملزمان کی طرف ہے تو ہم پولیس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ان پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں. جس طرح جڑاوالا میں بھی بہت ساری انویسٹیگیشن ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ سکم ہے جس کی وجہ سے ملزمان کو فائدہ ملتا ہے. تو وہاں نہ صرف اپنے میٹنگز کی بلکہ ہم نے احتجاج بھی کیے, پریس کانفرنس بھی کی. تو اس طرح کے جو ہمارے پاس ٹولز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ہم لکھتے بھی ہیں, اخبارات میں بیان دیتے ہیں. تو اس طرح کانفرنسز کرتے ہیں, لوگوں کو بھی موبلائز کرتے ہیں. جو ہمارے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں ان کو, انٹرنیشنل جو کرسچن ہیں کمیونٹی, ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے, ان کو ہم قائل کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا اپنا سورس استعمال کریں تاکہ ہم اپنے انصاف لے سکیں. ابھی آپ کے جواب سے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ انٹرفیتھ کے لیے بھی کر رہے ہیں. آپ کے اس جواب کے ساتھ یہ لنک بنتا ہے کویشچن کہ آپ کو انٹرفیتھ کا جو کام کر رہے ہیں الگ سے کچھ کر رہے ہیں, اور اس انٹرفیتھ ڈائلاگ سے کیا کچھ آپ کے خیال میں کوئی فائدہ بھی ہو پا رہا ہے, یا کیونکہ جو ہمارے جو نقصان ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے جو ہونا ہوتا ہے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں, یا میرا ایکسپیرینس بھی ہے کہ ہم یہ جو صرف ہم اکٹھے ملتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, تو یہاں پہ وہ جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں وہی آتے ہیں. اور بہت ساری دیکھا ہے میں نے کہ جب قوم مسائل کا شکار ہوتی ہے تو پھر جب یہ کیک کاٹنے والی لیڈرشپ ہوتی ہے, پھر یہ کہیں بھی موقع پہ پہنچ کے اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ان چیزوں کو, ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن لینا چاہیے جو صرف پریس کانفرنسز میں بیٹھ کے. میں ایک بات کاٹوں گا, جڑاوالا آپ بھی جاتے رہے, میں بھی جاتا رہا ہوں, وہاں پر انٹرفیتھ بعد میں تو بہت کچھ کیا انٹرفیتھ کے ہمارے دوستوں نے. وہاں پہ وہ ان کے ٹینٹ بھی لگے رہے, انہوں نے خدمات بھی دی, کھانے بھی بانٹے گئے, بہت کچھ, لیکن اس سے پہلے نہیں کچھ نظر آیا. ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف مطلب ہم یہ تو نہیں کہ کوئی سانحہ ہو جائے تو پھر ہم کردار ادا کریں, جو مطلب اس طرح کے واقعات سے پہلے جو کردار ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا, یا جس وقت اس طرح کا کوئی سانحہ رونما ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی کوئی کردار نہیں نظر آتا. تو یہ صرف ایک تصویری سیشن نہیں ہونا چاہیے, یا صرف مطلب انٹرنیشنل فنڈنگ کی وجہ سے ہی اس پروجیکٹ کو نہیں آگے بڑھنا چاہیے, بلکہ صحیح معنوں میں. اور میں اس میں آج بڑے کھل کے کہنا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ میں اپنے جو مذہبی علماء ہیں, نہ صرف تمام پاکستانی, تمام مذاہب کے مذہبی علماء سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سنجیدہ ہو کے پاکستان میں جو نفرت ہے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے, اور جس کا بنیادی عنصر جو ہے وہ ریلیجن ہے, مذہب کی بنیاد پہ, اس کو کم کرنا ہے. ہم نے امن و محبت کا پیغام دینا ہے اور پریکٹیکلی دینا ہے, صرف باتوں میں نہیں کہ ہم نے صرف باتیں کریں اور چلے جائیں. ہمیں عملی طور پہ وہ تمام کانٹے جو چند شر پسند عناصر معاشرے میں بو رہے ہیں, جو دوریاں بڑھا رہے ہیں, ہم کو ان کو بھی چننا ہے تاکہ ہم اس پاکستان ایک پیسفل سوسائٹی بنے اور یہاں پہ اس طرح کے استحصالی واقعات نہ ہوں. ابھی آپ نے انتخابات کا ذکر کیا تھا, ہم اس کو مزید آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ عام انتخابات میں جو مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی ہے, اور اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا پرابلم ہے جو ہماری اعداد و شمار میں جو ہماری صحیح طرح بتایا نہیں جاتا. اگر آپ جس وقت سینسس ہو رہی ہوتی ہے, آپ اگر دیکھیں تو وہ اتنے اچھے طریقے سے وہ ڈیٹا انٹری بھی نہیں کر رہے ہوتے. وہ مذہب کا کسی نے بتا دیا تو بتا دیا, یا ہمارے شاید عوام اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے کہ وہ صحیح طرح ڈیٹا انٹری کروا پا رہی. تو آپ کی جماعت جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے کہ ہماری صحیح سینسز ہو تاکہ ہماری سیٹ تو اس طریقے سے بھی بڑھ سکتی نا الگ سے, ہم تب بھی اپنی ڈیمانڈ جب ہمارے پاس صحیح اعداد و شمار ہی نہ ہو ہمارے عوام کو, تو اس کے لیے آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا درینہ مسئلہ رہا ہے. 2017 کی جو ہماری پاپولیشن سینسس تھی وہاں پہ بھی ہمارے درست اعداد و شمار ظاہر نہیں کیے گئے تھے. مائنورٹیز الائنس پاکستان نے بھی اس ڈیٹا کو ریجیکٹ کیا تھا. ابھی جو 2023 میں پاپولیشن سینسس ہوئی ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں ابھی تک جو اس کا ڈیٹا ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا. اور اس سلسلے میں میں نے خود اسلام آباد میں پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ ابھی ہمیں اس طرح کے انشور کیا جائے کہ ہماری جو درست اعداد و شمار ہیں وہ سامنے آنے چاہیے, کیونکہ اس میں بہت سارا ابہام باقی ہے. اس کے لیے ہم نے 1-2 میٹنگز کی ہیں ہمارے جو بڑے چرچز ہیں ان کے رہنماؤں سے کہ جو ان کے پاس ڈیٹا ہے وہ ہم اکٹھا کریں. اور اپنے طور پہ جو مائنورٹیز الائنس پاکستان ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چند ایک ڈسٹرکٹ میں اپنے
جو ہمارے اپنے جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کے ہم اپنے طور پہ بھی کچھ ڈیٹا کولیکٹ کریں تاکہ ہمارے پاس پیرالل ایک ڈیٹا موجود ہو جس کو ہم اسٹیٹ کے ڈیٹا سے کمپیریزن کر سکیں اور اس کی بنیاد پہ ہم اس کو پرکھ سکیں. اور ابھی آپ نے انتخابات میں بھی دیکھا ہمارے لوگوں کے ووٹ ہی نہیں مل رہے کہ ایک فیملی میں 10 اگر ووٹ ہے تو 5 اس کے حیدرآباد میں بنے ہوئے ہیں اور 5 فیصل آباد میں, کوئی پتہ نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے آج اپنی قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی ایپ موجود ہے, آپ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ اپنے ووٹ چیک کریں, اپنے فیملی کے ووٹ چیک کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر ہم نے پارلیمنٹ کو اپنے طاقت بنانا ہے, استعمال کرنا ہے اپنے حقوق کے لیے, تو ہمیں ووٹ کی طاقت کو اکٹھا کرنا پڑے گا اور اس میں ہمیں بالکل اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو بھی درست کروانا ہے. تو مائنورٹیز لائنس پر ابھی ہم ایک کمپین شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو مین جو کانسٹیٹوینسی ہے جہاں پہ ہماری اسٹرینتھ ووٹوں کی 30% یا 35% ہے, وہاں پہ ہم لوگوں کو ایک کمپین کے ذریعے لٹریچر بانٹیں گے کہ لوگ اپنے جو آئی ڈی کارڈ بنوائیں, لوگ اپنا اندراج کروائیں, لوگ اپنے ووٹ کا اندراج اور اس کا ریکارڈ چیک کریں تاکہ ہماری جو وہ اسٹرینتھ ہے وہ ہمارے کام آ سکے. جس طرح شہباز بھٹی صاحب کو شہید کیا گیا, ان کی شہادت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسیحی اور ان کی جو سیاسی جو اس پہ کیا اثرات پڑے ہیں, کیا وہ زیادہ اسٹرینتھن ہو گئے, کیا ہو گئے, لوگ خوف میں ہیں کیا؟ جی ابھی تو ان کی شہادت کو یہ ان کی 13ویں تو ہوگی ان کی یوم شہادت, مارٹر ڈیم اینیورسری, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کا بڑا فرق پڑا تھا اسٹارٹ میں جب 4 جنوری کو گورنر سلیمان تاثیر کو شہید کیا گیا اور 2 مارچ 2011 کو شہباز بھٹی کو 1 ماہ بعد ہی ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کا بڑا نیگیٹو, بہت ساری آوازیں بند ہو گئیں بالکل, بلکہ جو سینسٹیو ریلیجیس لا تھے یہ دونوں بڑے کمپینر تھے اس کے حوالے سے, تو اس کو شدید دھچکا پہنچا. لیکن اور اس میں ہماری جو تحریک ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ لوگ اس بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن اس کا ہمیں پولیٹیکل بہت ڈیمیج ہوا کیونکہ شہباز بھٹی اگر حیات رہتے ان کو شہید نہ کیا جاتا تو اور بہت ساری لیجسلیشن وہ کروا کے جاتے اور جو ہماری قوم کے بہت کام آتی, خصوصاً ایجوکیشن کوٹا کے حوالے سے جو موجودہ انتخابی نظام ہے اس کو وہ تبدیل کروانے کے خواہاں تھے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے اسی طرح کی موومنٹ جو ہے اس کو اسی لیول پہ جاری رکھا جائے اور پارلیمنٹ میں پہنچ کے ہم شہباز بھٹی کا جو کردار تھا اس کو اسی طرح سر انجام دیں تاکہ ہماری قوم کو کہ مسائل میں کمی آ سکے. آپ شہباز بھٹی صاحب کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا وہ ایک کمیونٹی کے لیڈر تھے, ایک نیشنل لیڈر تھے یا ایک انٹرنیشنل لیڈر تھے؟ میرا ذاتی طور پہ میرے تو وہ رول ماڈل ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک انٹرنیشنل رہنما تھے, اور ان کا نہ صرف پاکستان کی اقلیتوں کے لیے, جنوبی ایشیا کی اقلیتوں کے لیے, بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو جہاں پہ ڈسکریمنیشن مذہب کی بنیاد پہ ہوتی تھی وہ بات کرتے تھے. وہ بین المذہب ہم آہنگی کے بھی علمبردار تھے اور انہوں نے پوری دنیا میں کوشش کی اور انہوں نے پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ پوری دنیا میں پیش کیا. وہ تب کی حکمران جو خصوصاً پریزیڈنٹ صاحب جو شہباز بھٹی سے پریزیڈنٹ زرداری تھے ان کو لے کے وہ پوپ صاحب سے بھی ملے. انہوں نے پاکستان کے لیے سیلاب, جب پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا, سب سے زیادہ اگر کسی فیڈرل منسٹر نے امداد دنیا سے اکٹھی کی تو شہباز بھٹی صاحب تھے. پھر ان کا جو زلزلہ آیا تھا 2005 میں اس میں شہباز بھٹی کا ایک کلیدی کردار تھا, بہت مدد کی. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک سمپیتھیٹک انسان تھے, انسانیت سے محبت کرنے والے انسان تھے, انسانی حقوق کے علمبردار تھے اور پاکستان کے وہ امن اور سافٹ امیج کے چیمپئن تھے. انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان سے محبت کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ انہوں نے یہ دکھایا کہ پاکستان میں اچھے مسیحی اور اقلیتوں کے افراد جو پاکستان کے لیے سے محبت کرتے ہیں اور جو امن کے لیے کام کر سکتے ہیں, جو انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے کام کر سکتے ہیں, جو بین المذہب ہم آہنگی کے لیے کام کر سکتے ہیں, وہ بھی موجود ہیں. تو میں انہیں ایک عظیم انٹرنیشنل لیڈر سمجھتا ہوں. شہباز بھٹی صاحب کی جو سروسز ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے کی ہے, جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, جو بھی ان کے جو کام ہے, آج آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو بھی جتنی ان کو عزت دی جا رہی ہے آپ مطمئن ہیں کہ ان کو جو لوگ جو بھی ان کی پذیرائی کی جا رہی ہے وہ آپ مطمئن ہیں یا اس کو اور اچھے طریقے سے ہمیں؟ بالکل مجھے فخر ہے ان کی ساری کاوشوں کے. دیکھیں 2 سال کا عرصہ انہیں پارلیمنٹ میں صرف ایز اے منسٹر کام کرنے کا موقع ملا, اور 2 سال میں انہوں نے وہ واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے 75 سال کی ہسٹری میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کروائی اور سینٹ میں 4 سیٹیں لیں. پھر انہوں نے 5% جاب کوٹا لیا.
پھر انہوں نے 11 اگست کو مائنورٹی ڈے قرار دلوایا. پھر انہوں نے جو لفظ مسیح عیسائی لکھا جاتا تھا ڈاکومنٹیشن میں, انہوں نے یہ پالیسی بنائی اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اعلان بھی کیا کہ اس کو مسیحی لکھا جائے گا. پھر انہوں نے جیلوں میں پریئر رومز بنوائے اور بہت سارے اس طرح کے کام انہوں نے کیے جو اگر میں بتاؤں تو بڑی طویل فہرست ہے, لیکن وہ شہباز بھٹی صاحب پہ مجھے ان کی قربانیوں پہ اور ان کے کاوشوں پہ, ان کی جو اچیومنٹ ہے, میں ان پہ فخر بھی کرتا ہوں اور میں وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ہم اپنی ان کے جو جانثار ہونے کی حیثیت سے, ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہم ان کاموں کو جاری رکھیں گے اور قوم کو مایوس نہیں کریں گے. ان کی کچھ کامیابیاں ہمیں بتائیں جو انہوں نے حاصل کر لی تھیں ان 2 سالوں میں اور جو بھی اپنے کیریئر میں. جس طرح بالکل میں نے بتایا کہ انہوں نے سینٹ میں 4 سیٹیں اقلیتوں کے لیے جو پہلے بالکل موجود نہیں تھی وہ انہوں نے کروائیں اور یہ ایک آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے آئیں. پھر انہوں نے پاکستان میں جو 11 اگست کا دن ہے جس کو انہوں نے قائد اعظم کے ویژن سے 11 اگست 1995 سے شروع کیا تھا کہ ہمیں لبرل اور سیکولر پاکستان چاہیے اور ریاست کو جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو انہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کا جب نعرہ لگایا تو پھر جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے اس دن کو یوم اقلیت کے طور پہ ڈکلیئر کروا دیا. تو یہ ان کی بڑی اچیومنٹ تھی. پھر انہوں نے 5% جاب کوٹا, ہمارے نوجوان ہمارے بچے بیچارے تعلیم حاصل کرتے تھے, ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھی, وہ اپنے ڈاکومنٹ لے کے مارے پھرتے تھے, لیکن شہباز بھٹی نے 5% جاب کوٹا حاصل کر کے ان کے لیے روزگار کے دروازے. آپ دیکھیں آج ہمارے افسران ہیں, ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے افسران موجود ہیں. تو یہ ان کی کاوشیں ہیں. پھر انہوں نے جو لفظ عیسائی اس کو ختم کروانے کے لیے, حذف کروانے کے لیے, مسیحی اس کی جگہ لکھی جانے کے لیے انہوں نے حکومت سے بات کی اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی. تو یہ ان کی بڑی کاوشیں ہیں. پھر ملک کے لیے بڑی کاوشیں تھیں, جس طرح میں نے کہا انہوں نے سیلاب کے دوران فنڈز اکٹھے کیے, پاکستان کے لیے فنڈز اکٹھے کیے. پھر جب زلزلہ آیا پھر پاکستان کو انہوں نے بہت ساری ہیلپ لوگوں کے لیے اپنا کردار ادا کیا. تو یہ ان کی نمایاں اچیومنٹس ہیں اور اسی لیے ان کی شہادت کے بعد انہیں جو ستارہ امتیاز تھا وہ بھی حکومت نے نوازا. آپ کیا سمجھتے ہیں 2 مارچ جو شہباز بھٹی صاحب کی شہادت کا دن تھا اس کو ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں تمام قوم کو شہباز بھٹی صاحب کو یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتی, اور ہمیں نہ صرف یاد کر کے انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اپنی سطح پہ جس بھی فیلڈ میں ہیں ہم اپنے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے, اپنے لوگوں کو مواقع فراہم کریں گے اور ایک دوسرے کی عزت کریں گے. اور میں خصوصی طور پہ جو شہباز بھٹی صاحب کی کوششوں سے جو افسران ہمارے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ 2 مارچ کو اگر شہباز بھٹی صاحب کی قبر پہ کوئی پھول رکھ کے آ سکیں تو ہم آپ کو سلام پیش کریں گے, آپ انہیں خراج تحسین پیش, اگر پھر بھی نہیں تو آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ان کو ضرور خراج تحسین پیش کریں اور اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ آج ان کی اس حقوق لینے کی وجہ سے آج آپ وہاں پہ افسر لگے ہوئے ہیں. آپ شہباز بھٹی صاحب کے اتنے قریب ہونے کے ناطے سے ان کی جو بھی زندگی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت بھی گزارا, آپ ایک ہی علاقے سے تعلق ہے, آپ ان کی ساری کاوشوں کو, ان کی ساری جو کامیابیوں کو لے کر آپ ہمارے آج کے نوجوان اور ہماری مسیحی جو کلیسیا ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں اپنے تمام نوجوانوں سے, اپنے تمام جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں, میں سب سے پہلے تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ہم اپنی جو سیاسی طاقت ہے اس کو کھو رہے ہیں. ہمیں اس میدان میں نوجوانوں کو خصوصاً آنا ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو, کیونکہ ہمارے بہت سارے مسائل جو اس ملک کی پارلیمنٹ سے حل ہوں گے, تو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بالکل سیاست کو شجر ممنوعہ نہ سمجھیں, اور جس طرح ایک پراپوگنڈے کے ذریعے یہاں پہ کہا گیا کہ سیاست ایک گندا کام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ ایک خدمت ہے, آپ اس کی طرف آئیں. اور میں اپنی تمام جو پاکستان کی اقلیتی نوجوان ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اقلیتیں جو ہیں وہ غربت اور بے روزگاری کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں, ہم جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے لوگوں کے ہمیں لوگوں کو مواقع دینے ہیں, ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہے, اور اس کے لیے جو شخص جس بھی مقام پہ ہے وہ اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے, کیونکہ قومیں مل جل کر بننے سے اور متحد ہونے سے تشکیل پاتی ہیں. تو آئیں ہم اپنی قوم کو ایک قوم بنائیں, باوقار اور عزت دار قوم, تاکہ ہم اپنی آئندہ نسلوں سے فخر سے کہہ سکیں کہ ہم عظیم پاکستانی ہیں اور ہم اپنی قوم کو مشکلات سے نکال کے
آج ہم ایک باوقار اور برابر یکساں حقوق لے کر ایک پہلے درجے کے پاکستانی بن کے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اکمل صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ، اور ہمارے ناظرین، آپ نے اکمل صاحب کی خوبصورت باتیں سنی اور ان کا بہت اچھا پیغام تھا نوجوان کے لیے۔ تو ہمیں امید ہے کہ 2 مارچ کو وہ نوجوان اور وہ مسیحی جو شہباز بھٹی صاحب سے پیار رکھتے ہیں، وہ ضرور اپنا کچھ نہ کچھ اس دن ضرور کنٹریبیوٹ کریں گے، ان کی یاد میں کچھ نہ کچھ پروگرامز کریں گے، کچھ سیمینارز کریں گے۔ اور ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔